میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ صدر عارف علوی صاحب کو ان کے سٹاف نے بٹرے کیا ہے، ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عارف علوی صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ وہ انہوں نے پبلکلی قوم کو بتا دیا ہے۔ شہاب قریشی صاحب گرفتار ہوئے اور آج پھر اسد عمر صاحب بھی گرفتار ہو گئے۔ السلام علیکم ناظرین، آج جس طرح صدر مملکت کے آفس کو بریچ کیا گیا، ان کے ملازمین نے ان کا کہنا نہیں مانا، ڈاکہ مارا گیا اور زبردستی قانون پاس کر دیا گیا۔ اس ملک کے قانون و آئین کے ساتھ بس یہی کھلواڑ رہ گیا تھا جو نون لیگ اور ان کے سہولت کاروں نے نہیں کیا تھا۔ اس پر حامد میر پھٹ پڑے۔ آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ حامد میر صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ صدر پاکستان کو کیا اسسمنٹ ہے آپ کی کہ اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے یہ ٹویٹ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیونکہ میں نے دکھایا ہے جب انسائنڈ بلز ہوتے ہیں تو وہ اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے رہے ماضی میں۔ دیکھیں اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ اپنے ناظرین کو بتائیں کہ یہ جو گزٹ نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس پہ ڈیٹ کیا ہے؟ 18 تاریخ ہے، 18 اگست 2023۔ یہ ہم دکھا سکتے ہیں فل اسکرین ٹھیک ہے۔ تو آج کیا ڈیٹ ہے جی؟ آج ہے 20 اگست۔ تو یہ گزٹ نوٹیفیکیشن اگر 18 اگست کو ہوا ہے تو یہ کہیں کل پریزیڈنٹ صاحب کو پتا چلا ہوگا۔ میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ پرسوں بھی وہ پوچھ رہے تھے کہ وہ جو میں نے بل واپس بھیجے تھے وہ چلے گئے، تو پرسوں بھی ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ چلے گئے، لیکن کل جب گیزٹ نوٹیفیکیشن کے بارے میں پتا چلا تو ان کو تھوڑی سی تشویش ہوئی، اور پھر جب انہوں نے دوبارہ اپنے سٹاف کے کچھ لوگوں سے بات کی تو ان کو یہ پتا چل گیا کہ انہوں نے میرے ساتھ کوئی ہیرا پھیری کر دی ہے اور وہ لیٹ واپس بھیجا گیا، مقررہ مدت کے اندر واپس نہیں بھیجا گیا، لیٹ واپس بھیجا گیا دونوں بل۔ اور پھر آج جب کل شہاب قریشی صاحب گرفتار ہوئے اور آج پھر اسد عمر صاحب بھی گرفتار ہو گئے، اور ساتھ میں میڈیا نے یہ بھی کہا جی کہ ان کو جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے تحت ان کو گرفتار کیا گیا، تو پھر ان کو یہ احساس ہوا اور پھر انہوں نے آج دوبارہ جو ہے اپنے سٹاف کے کچھ لوگوں کو سنڈے والے دن دوبارہ کنفرنٹ کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے پرسنل اکاؤنٹ سے یہ جو کیا ہے۔ میرے خیال سے مجھے تو اس میں کوئی ذاتی طور پہ میں نے بھی کچھ قانونی ماہرین سے بات کی، مجھے اس میں کوئی زیادہ کنفیوژن نظر نہیں آ رہی ہے۔ یہ سیدھا سیدھا معاملہ ہے کہ صدر عارف علوی صاحب جو ہیں ان کے پاس یہ 2 بل آئے تھے، اور بھی بہت سے بل آئے تھے، ان پر ان کا ایک خیال تھا کہ یہ بل جو ہے ان میں کچھ ابھی بھی قابل اعتراض چیزیں ہیں جن کو ریموو ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ ان کو لگ رہا تھا کہ اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہے، اور انہوں نے بھی کیونکہ وہ پہلے بھی سیاستدان رہے ہیں تو انہوں نے اپنی طرف سے پریزیڈنٹ صاحب نے سیاست کی کہ اس کو واپس بھیج دو، اسمبلی کی مدت ختم ہو جائے گی، بل لیپس ہو جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن شاید جو ان کے سٹاف کے لوگ ہیں وہ انہوں نے ان کی انسٹرکشنز کے مطابق نہیں چلے، جو کہ ایک غیر قانونی عمل ہے، اور جب صدر صاحب کو یہ محسوس ہوا کہ اب ان کو استعمال کر لیا گیا ہے اور ان کی انسٹرکشنز پہ عمل درآمد نہیں ہوا تو انہوں نے ایک ٹویٹ کے ذریعے بات دنیا کو بتا دیا۔ میرے خیال سے یہ گزٹ نوٹیفیکیشن بے شک ہو گیا ہے، لیکن پاکستان کا جو آئین ہے اور قانون ہے اگر آپ اس کو سامنے رکھ کے اس کا بہت ہی ایماندارانہ تجزیہ کریں تو یہ جو دونوں قوانین ہیں یہ مشکوک ہیں، اور ان کے بارے میں اب کوئی بھی حتمی فیصلہ جو ہے وہ عدالت کرے۔ لیکن یہ بل پاس کیسے ہوتے تھے؟ اس وقت کے جو وزیر قانون ہیں اعظم نذیر تارڑ صاحب آن دا ریکارڈ سینٹ کے فلور کے اوپر انہوں نے کہا کہ بہت سارے بلز ایسے تھے جو پڑھے بغیر پیش کر دیے گئے، بعد میں تحقیق کی اور بعد میں ان بلز کو واپس لیا۔ تو جو قانون سازی ہوتی تھی اس کا کیا کرائیٹیریا تھا، اس کے پیچھے کیا تھاٹ پروسیس تھا؟ تھوک کے حساب سے بل آتے تھے اور وہ وہاں پہ ٹیبل ہو جاتے تھے جو کہ لا منسٹر صاحب نے خود نہیں پڑھے ہوتے تھے۔ ذرا یہ دیکھیے، پچھلے سنڈے کو ایک بل پیش ہوا تھا، پریونشن آف وائلنٹ ایکسٹریمزم بل 2023۔ نہ یہ بل اس حکومت نے تیار کیا، نہ یہ بل کبھی موجودہ کابینہ میں یا CCL میں ڈسکس ہوا، اور نہ ہی اس بل کی اونرشپ کبھی ہماری رہی ہے۔ تحقیق کی وزیر اعظم صاحب کے نوٹس میں آیا تو وزیر اعظم پاکستان کی خصوصی ہدایت پہ سر یہ بل وڈرا ہو رہا ہے۔ اس طرح قانون سازی ہو رہی تھی۔ یہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے بل بھی نہیں پڑھا، ہمیں بعد میں پتا چلا، اور اب اگر آج صدر صاحب کہہ رہے ہیں جی اس کو دوبارہ لے جائیں اسمبلی کے اندر اس کو ڈسکشن کر لیں تو ان کو تو خیر مقدم کرنا چاہیے۔ اب دیکھیں اس میں جو یہ پرتشدد انتہا پسندی کے خاتمے کا جو بل تھا، وائلنٹ ایکسٹریمزم کا جو انہوں نے ذکر کیا اعظم نذیر تارڑ صاحب نے، آپ کو پتا ہے یہ سینٹ آف پاکستان میں بل پیش کس نے کیا تھا؟ یہ پیپلز پارٹی کے جو وزیر ان کے ڈپٹی تھے منسٹر آف اسٹیٹ فار لا شہادت اوان صاحب، بہت بڑے وکیل ہیں، انہوں نے پیش کیا۔ اتنا بڑا وکیل جو ہے شہادت اوان، اور جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے رہنماؤں کے کیسز میں بھی عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں، تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے تو ان پہ نو کانفیڈنس کر دیا جی، اور رانا ثناء اللہ صاحب کے بہاف پہ اس بل کے نیچے سائن ہے انٹیریئر منسٹر رانا ثناء اللہ صاحب۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ سنوائی ہے نا اعظم نذیر تارڑ صاحب کی، یہ سٹیٹمنٹ یہ بتاتی ہے کہ وہ بل جس کو یہ ڈس اون کر رہے ہیں اس پہ دستخط تھے رانا ثناء اللہ کے اور پیش کرنے والے تھے شہادت اوان صاحب۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کابینہ تھی اس کے اندر ہی کوارڈینیشن نہیں تھی. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے انکمپیٹنٹ پرائم منسٹر تھے اور ان کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. یہ جو دونوں اصحاب ہمارے دوست ہیں جنہوں نے مطالبہ کیا ہے, اسحاق ڈار صاحب نے اور پھر فیصل کریم کنڈی صاحب نے کہ جی, اور رانا ثناءاللہ صاحب نے کہ جی صدر صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں, تو اگر ان کو استعفیٰ دینا چاہیے تو پھر آپ سب کو بھی سیاست چھوڑ دینی چاہیے کہ آپ نے اس قسم کا بل پیش کیا جس کو آپ کا اپنے لا منسٹر نے ڈس اون کر دیا. پڑھا ہی نہیں, انہوں نے کہا وہ آ گیا پتہ نہیں اچھا, تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے, لیکن یہ کوئی کمپلیکیٹڈ معاملہ نہیں ہے. اس میں صدر عارف علوی صاحب کو ان کے سٹاف نے بٹرے کیا ہے, ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عارف علوی صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ وہ انہوں نے پبلکلی قوم کو بتا دیا ہے اور انہوں نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا, اور اب اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے. یہ جو نگران حکومت کے جن وزراء نے ایک پریس کانفرنس کیا, ٹھیک ہے انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا, لیکن صدر پاکستان صرف صدر پاکستان نہیں ہے, وہ افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر ہے. تو انہوں نے جن لوگوں کے بارے میں نام نہیں لیا اور یہ کہا ہے کہ انہوں نے میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے, ان سب کے خلاف ان کے ادارے کو قانون کے مطابق کارروائی کرنی چاہیے. انکوائری تو ہونی چاہیے اس حوالے سے, بیکاز اگر یہ ٹویٹ منظر عام پہ آتی ہے اس سے اوور آل پاکستان کی تو جگہسائی ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, انٹرنیشنل میڈیا اس پہ رپورٹ کر رہا ہے کہ پاکستان میں امور حکومت چل کیسے رہے ہیں. شاید بہت سارے سیاسی بحرانوں کی طرف اس وقت ہم ہوتے بھی نہیں, ان کا ہمارا جھکاؤ نہ ہوتا. صدر صاحب جو ہیں جا رہے ہیں, کیا ان کی مدت آئینی مدت ختم ہو رہی ہے؟ کچھ احمد ہیں کہ شاید وہ آگے نہ کنٹینیو کر سکیں. اور یہ سوال میں نے صدر صاحب کو پچھلے 5-6 مہینے میں کوئی کم از کم 2 دفعہ پوچھا ہے. تو پہلی دفعہ انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ جب تک میرا الیکٹورل کالج مکمل نہیں ہوتا تو آئین یہ کہتا ہے کہ میں اپنے عہدے پہ کنٹینیو کر سکتا ہوں. اس وقت صرف پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی نہیں تھی. ابھی ریسنٹ پاس میں دوبارہ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی جب تک میرا الیکٹورل کالج نہیں ہے تو پورا ہی ختم ہو گیا. تو میں نے قانونی ماہرین سے پتہ کیا تو جب تک نیا صدر نہیں آتا تو میں کنٹینیو کر سکتا ہوں. اب اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں, لیکن ان کے دعوے کے پیچھے کوئی کانسٹیٹیوشنل پاور ہے یا نہیں ہے یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ دعویٰ کرتے ہیں جی کہ صدر صاحب کو کہہ دیا گیا ہے کہ جب آپ کا ستمبر کے مہینے میں ٹینیور ختم ہو جائے گا تو آپ نے استعفیٰ دے دینا ہے. تو پھر ان کی جگہ پہ کون آئے گا جی؟ ان کی جگہ پہ چیئرمین سینٹ آ جائے گا. چیئرمین سینٹ کی مدت جو ہے وہ مارچ 2024 میں ختم ہو رہی ہے ایز سینیٹر. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ایک ایسی صورتحال ہے جس میں جیسا کہ ابھی عرفان قادر صاحب نے بھی فرمایا کہ صدر صاحب جو ہے انہوں نے آرٹیکل 75 کی خلاف ورزی کی ہے. تو جب کوئی پریزیڈنٹ جو ہے وہ خلاف ورزی کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کی تو اس کے خلاف کاروائی کا ایک طریقہ ہے وہ امپیچمنٹ ہے. امپیچمنٹ پارلیمنٹ نے کرنی ہوتی ہے, پارلیمنٹ موجود نہیں ہے. تو اس لیے بہت سے آئینی خلا ہمارے ارد گرد جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں آپ کو, اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا کمپلیکیٹڈ ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے جب سپریم کورٹ میں چلا جائے گا تو سپریم کورٹ میں اگر تو بندیال صاحب 3 یا 4 یا 5 ممبر بینچ بنائیں گے اس پہ اعتراضات کیے جائیں گے تو ان کو ایک پورا جو ہے نا فل کوڈ بنانا چاہیے. لیکن اس سے پہلے وہ تو پتہ نہیں کب بنے گا. جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے ایک الزام لگایا ہے اپنے سٹاف پہ کہ انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے, اس کی ایک انکوائری ہونی چاہیے, اور وہ انکوائری باقاعدہ پبلک ہونی چاہیے. یا تو صدر کا عہدہ ختم کر دیں, اس کو آپ افواج پاکستان کا سپریم کمانڈر ڈکلیئر نہ کریں, یا اگر آپ نے رکھنا یہ عہدہ تو پھر اس عہدے کی جو سینٹٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ صدر صاحب نے ایک پبلک سٹیٹمنٹ دے دیا جی کہ میرے سٹاف نے میرے کانفیڈنس کو بٹرے کیا ہے, سٹاف کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے. ناظرین, جب بھی پارلیمنٹ میں کوئی قانون پاس ہونے کے لیے صدر مملکت کے پاس آتا ہے تو صدر مملکت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ قانون کو پاس کر دے یا پھر اعتراضات لگا کر اس کو پارلیمنٹ میں واپس بھیج دے. جب صدر پاکستان نے یہ دیکھا کہ یہ قوانین ملک و قوم کے لیے بہتر نہیں ہے تو انہوں نے اپنے ملازمین سے کہا کہ یہ قوانین واپس پارلیمنٹ بھجوا دیے جائیں. انہوں نے صدر مملکت کا حکم مانتے ہوئے اس قوانین کو واپس بھیجنے کی بجائے پاس کر دیا. ناظرین, اس سے بڑا ملک و قوم کے ساتھ کوئی بھی کھلواڑ نہیں ہو سکتا. اور آج یہ نون لیگ کتنی بے شرمی اور ڈھٹائی سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. شرم سے ڈوب مرنے کی بجائے یہ لوگ اب سارا الزام صدر مملکت پر ڈال رہے ہیں کہ یہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا سکے. ناظرین, حالانکہ نون لیگ کے دور میں بھی بہت سے ایسے قوانین پاس ہوئے جسے ایک پارٹی پاس کرتی تھی تو دوسری پارٹی اعتراضات لگا کر واپس بھیج دیتی تھی, یعنی وہ قانون پاس ہی نہیں ہو سکے. اس پر حامد میر کا کہنا تھا کہ یا تو شہباز شریف کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اور سیاست ہی چھوڑ دینی چاہیے. ناظرین, اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.